اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، آج ہم اس سبق کی تفسیر اور اس کی تشریح کا مطالعہ کریں گے، جس کا ہم نے کل ترجمہ پڑھا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی آیت مبارکہ میں جو چیز ذکر کی گئی ہے وہ یہ ہے، مدینہ کے منافق اور یہودی یہ کہتے تھے کہ یہ مسلمان اپنے دینی جوش میں دیوانے ہو گئے ہیں، بھلا ان کی اس مٹھی بھر بے سر و سامان جماعت کا قریش جیسی زبردست طاقت سے ٹکر لینے کے لیے تیار ہو جانا دیوانگی نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ لوگ پتہ نہیں کس دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، جبکہ ہمیں تو اس مارکے میں ان کی تباہی یقینی نظر آ رہی ہے، اور سب کچھ دیکھتے بھالتے یہ لوگ اپنی موت کو دعوت دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، دیوانے مسلمان نہیں بلکہ دیوانے یہ خود ہیں، جو یہ بات نہیں سمجھتے کہ جو شخص اللہ پر بھروسہ کر لیتا ہے تو اللہ ضرور اس کی مدد کرتا ہے، وہ مدد کرنے پر غالب بھی ہے اور ایسے سب طریقے بھی خوب جانتا ہے۔ دوسری آیت مبارکہ ہے وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّىٰ۔ اس کی تشریح کچھ یوں ہے کہ غزوہ بدر میں جو کفار مارے گئے تھے، جیسا کہ ترجمے میں بھی ظاہر کیا گیا ہے، تاہم اس کا حکم عام ہے اور سب کافروں سے ایک جیسا معاملہ پیش آ سکتا ہے کہ ان کی موت کے وقت فرشتے ان کے چہروں اور پشتوں پر چوٹیں بھی لگائیں اور جہنم کے عذاب کی نوید بھی سنائیں اور کہیں کہ یہ سزا تمہارے ہی شامتے اعمال سے مل رہی ہے، ورنہ اللہ کو تمہیں سزا دینے کا کوئی شوق نہیں۔ اگلی آیت ہے کداب آل فرعون، یعنی آل فرعون اور قوم عاد، سمود اور نوح وغیرہ میں اور ان مشرکین مکہ میں کوئی فرق نہیں، انہوں نے بھی اللہ کی آیات کا انکار کیا اور نافرمانی اور سرکشی پر اتر آئے تھے، اور یہ لوگ بھی وہی کچھ کر رہے ہیں، لہذا جیسے انہیں اپنے گناہوں کی پاداش میں عذاب سے دوچار ہونا پڑا تھا، اسی طرح انہیں بھی عذاب بدر سے دوچار ہونا پڑا، یعنی غزوہ بدر ان کے لیے عذاب ہی تھا اور آگے ہونا بھی پڑے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ایسی سزا دینے کی پوری طاقت رکھتا ہے۔ اگلی آیت ہے ذالک بأن اللہ۔ اس آیت کے الفاظ بڑے وسیع معنی رکھتے ہیں اور اس کے کئی مطلب ہو سکتے ہیں، مثلا ایک یہ کہ ماں کو کسی قوم کی خوشحالی پر محمول کیا جائے، اس صورت میں اس کے وہی معنی ہیں جو ترجمہ میں کیے گئے ہیں، البتہ ماں بانفسہم کا معنی طرز عمل کی بجائے نیت کا فطور بھی ہو سکتا ہے، یعنی جب تک کوئی قوم اللہ کی فرما بردار بن کر رہے، اللہ اس سے وہ نعمت نہیں چھینتا، پھر جب ان لوگوں کی نیتوں میں فطور آ گیا یا بگاڑ پیدا ہو گیا تو اللہ کی نعمت بھی ان سے چھین لی جاتی ہے۔ اور اگر ماں کو کسی قوم کی بدحالی اور مصائب پر محمول کیا جائے تو اس کا یہ مطلب ہوگا کہ جو قوم بدحالی اور مصائب کا شکار ہے، جب تک وہ خود اپنی اس پریشانی اور بدحالی کو بدلنے کی کوشش نہ کرے گی، اللہ بھی انہیں اسی حال میں رہنے دیتا ہے اور اس کی بدحالی کو دور نہیں کرتا، جیسا کہ کوئی قوم چاہتی ہی نہیں کہ وہ سدھر سکے تو ان کو اللہ تعالیٰ بھی ہدایت نہیں دیتا۔ اگلی آیت ہے کداب آل فرعون والذین من قبلہم، یعنی ان کفار مکہ سے پہلے ہم نے آل فرعون پر اور بہت سی دوسری اقوام پر انعامات کی بارش کی تھی، لیکن انہوں نے ان انعامات کی، ان نعمتوں کی ناقدری کی، ان کی نیتوں میں فطور آ گیا، اللہ کا شکر ادا کرنے اور اس کی فرما برداری کرنے کی بجائے وہ اس کی نافرمانی اور سرکشی پر اتر آئے تھے، لہذا ہم نے انہیں ان کے گناہوں کی وجہ سے تباہ و برباد کر ڈالا
اور آل فرعون کو تو سمندر میں ڈبو کر ان کا نام و نشان تک ختم کر ڈالا۔ یہ سب قومیں نافرمان تھیں اور سب ہی ہلاک کر دی گئی تھی۔ تو اب یہ کافر اپنے انجام میں بد سے محفوظ رہ سکتے ہیں؟ اگلی آیت ہے ان شر الدواب عند اللہ، یعنی بدترین اس لحاظ سے کہ انہیں عقل اور تمیز کی قوت بخشی گئی ہے جو عام جانوروں کو عطا نہیں ہوئی۔ پھر اگر یہ لوگ ان قوتوں کے باوجود حق کو سمجھنے یا دیکھنے یا سننے کی زحمت ہی گوارا نہ کریں اور نہ حق پر ایمان لانے پر آمادہ ہوں تو یہ عام جانوروں سے بھی بدتر ٹھہرے، اس لیے انہیں شر الدواب کہا گیا، یعنی بدترین جاندار۔ اگلی آیت مبارکہ الذین عاہدت منہم ثم ینقضون، انہی بدترین جانوروں میں بالخصوص وہ لوگ بھی شامل ہیں جو اپنے عہد کو ہر بار توڑتے رہتے ہیں۔ یہاں ان لوگوں سے مراد مدینہ کے یہودی ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو انہوں نے مدینہ کے یہودیوں اور دوسرے مشرک قبائل سے معاہدات کیے جو بعد میں میثاق مدینہ کے نام سے مشہور ہوا۔ یہود مسلمانوں سے معاہدہ امن کے باوجود اپنی شرارتوں اور حرکتوں سے باز نہیں آتے تھے، مگر بزدل انتہا درجے کے تھے۔ غزوہ بدر کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بازار واقع محلہ بنو قینقاع میں تشریف لے گئے اور یہود کو جمع کر کے انہیں ان کی ایسی شرانگیز حرکتوں پر آر دلائی اور فرمایا کہ ایسے کاموں سے باز آ جاؤ اور اسلام قبول کر لو تو تمہارے حق میں بہتر رہے گا، ورنہ تمہیں بھی ایسی ہی مار پڑے گی جیسے قریش مکہ کو پڑ چکی ہے۔ اس دعوت کا انہوں نے انتہائی توہین امیز جواب دیا اور کہنے لگے کہ تمہارا سابقہ قریش کے اناڑی لوگوں سے پڑا تھا تو تم نے میدان مار لیا، ہم سے پالا پڑا تو آٹے دال کا بھاؤ معلوم ہو جائے گا۔ گویا ان کا یہ جواب معاہدہ امن کو توڑنے اور اعلان جنگ کرنے کے مترادف تھا، تاہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر سے کام لیا۔ اسی طرح یہ اپنے معاہدات توڑ دیتے تھے، البتہ اگر معاہدے کی خلاف ورزی فریق ثانی کی طرف سے تو پھر ایسے اعلان کی ضرورت نہیں، یعنی معاہدے کی خلاف ورزی دوسرا فریق کر دے تو پھر اس کے اعلان کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ ہم نے معاہدہ ختم کر دیا ہے۔ فریق ثانی یعنی دوسرے فریق کی بدعہدی کو اعلان جنگ ہی سمجھا جائے گا۔ اس کی مثال یہ ہے کہ صلح حدیبیہ کی روح سے مسلمان اور کفار مکہ میں، یعنی مسلمانوں میں اور کفار مکہ میں میعادی معاہدہ امن ہوا، جس میں بنو بکر مشرکین مکہ کے حلیف تھے اور بنو خزاع مسلمانوں کے حلیف کہتے ہیں ساتھی۔ قریش مکہ نے بنو بکر کی حمایت کرتے ہوئے اعلانیہ بنو خزاع کی خوب پٹائی کی۔ بنو خزاع کے چند آدمی فریادی بن کر مدینہ پہنچے اور اس عہد شکنی کا اعتراف قریش مکہ کو بھی تھا، کیونکہ اس کے بعد ابو سفیان تجدید عہد کے لیے مدینہ پہنچا، لیکن اس کی درخواست کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول نہیں کیا اور بالآخر قریش کی یہی عہد شکنی اور غداری مکہ پر چڑھائی اور اس کی فتح کا سبب بنی۔ یہ چیزیں تھیں جو اس میں بیان کی گئی ہیں۔ اللہ